آج دنیاوی تعلیم میں ہمارا ملک پاکستان غالباً 121ویں یا 22ویں نمبر پر ہے۔ اور ذرا آپ یہ بھی سوچیں نا کہ دینی تعلیم میں ہمارا ملک کتنے نمبر پر ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ دینی ادارے جو آپ سے چندہ وصول کرتے ہیں، جو آپ کی مسجد کے باہر رومال بچھا کے بیٹھ کے آپ کے 5 اور 10 روپے کا چندہ جمع کر کے جا کے پڑھاتے ہیں، وہاں پر اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، آج دینی تعلیم میں ملک پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اگر کسی نے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں، اور وہ ادارے جو یونیورسٹیاں، جو کالجز جن پہ ہمارے حکومتی کھربوں کا سالانہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، اس نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے ہمیں دیا نا بہت کچھ دیا۔ اس نے ہماری بچیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے، اس نے ہمارے نوجوانوں سے انسانیت ختم کی، اس نے ہمارے اندر سے اسلامی کلچر کو ختم کیا۔ ہمارا دیا ہوا ٹیکس یہ کھربوں روپے اس کام پہ لگتے ہیں۔ ابھی آنے والا ہے وہ دن بھی، چند شاید 10-15-20 دن بعد، وہ جو خواتین ڈے ہوتا ہے اور جس میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ کچھ دیا ہمیں ان اداروں نے، ہمیں ان اداروں نے یہ کچھ دیا کہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی بچی، نوجوان بچی کہیں باہر 2-3 دن گزار کے آتی ہے تو والد اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم کدھر گئے۔ یہ ہمیں کس نے دیا؟ ان اعلیٰ تعلیمی اداروں نے دیا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ میں سے اکثر صاحب اولاد ہوں گے، میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں اور بروقت تربیت کی فکر کریں۔ جو تربیت کا وقت اور تربیت کا زمانہ ہے اس میں اگر ان کی تربیت کریں گے تو پھر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس میں ان کی اچھی تربیت بھی کریں، اس میں ان کو اچھا ماحول بھی فراہم کریں، اپنی اولاد کی سوسائٹی میں بھی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کی سوسائٹی میں کون سے لوگ ہیں۔ اگر وہ کسی چرسیوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو چرسی ہی بنے گا، اگر وہ کہیں ناچ گانے والوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو وہی کچھ سیکھے گا، اور اگر وہ کسی نیک مجلس میں بیٹھے گا تو وہ نیک اور دیندار بنے گا۔ اور ساتھ ساتھ والدین کی ایک اور ذمہ داری کہ اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں، ان کی تربیت بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ قرآن نے کتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں ہماری آل و اولاد میں، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ انبیاء کی جتنی بھی دعائیں ہیں جس میں انہوں نے اولاد مانگی، ہمیشہ نیک صالح اولاد مانگی، اپنے لیے نیک صالح اولاد مانگیں اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اگر آج ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل اگر اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ پوچھ ہی لیا، او میرے بندے تو تو صف اول کا نمازی تھا، کیا تیرا بیٹا نماز پڑھتا تھا؟ کیا تیری بیوی نماز پڑھتی تھی؟ کیا تیری بچی نماز پڑھتی تھی؟ او میرے بندے تو نے تو حج کیا ہوا تھا، کبھی تو نے یہ غور کیا کہ میری اولاد کی مجلس کون سی ہے، میری اولاد کی سوسائٹی کون سی ہے، میری بچی کہاں جاتی ہے، وہ کہاں پڑھتی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا طور طریقے کیسے ہیں، میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اگر کل کو اللہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم سوچیں نا کیا جواب دیں۔ اور یہ پوچھا جائے گا، اس میں شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلکم مسئول عن رعیتہ تو لازمی پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم اس سوال کے جواب کی آج سے تیاری کریں
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح بنائے۔ اللہ والدین کو ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔